اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ بنی اسرائیل کی خرابیوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو مصر سے نجات دلا کر کنعان کی جانب روانہ ہوئے ہیں تو وادی سینا صحرا ہے بہت بڑا، اس صحرا میں ان کے ساتھ بہت سے واقعات پیش آئے۔ ان کو تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ اپنا علاقہ فتح کر کے وہاں کی ظالم قوم عمالقہ سے نجات حاصل کر کے اپنی حکومت قائم کریں بیت المقدس میں، لیکن ان لوگوں کی کمزوری اور بزدلی نے اور دشمن سے مقابلے سے پیچھے ہٹ جانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اسی وادی سینا میں، وادی تی جسے کہا جاتا ہے، اس میں 40 سال تک عذاب الہی میں گرفتار رہے۔ غلامی کے اثرات بڑی دیر بعد قوموں سے نکلتے ہیں۔ غلامانہ ذہنیت کا مظہر تو سب سے پہلا یہی تھا کہ مصر سے نکلنے کے باوجود، آزاد ہو جانے کے باوجود، وہاں ایک بستی میں لوگوں کو کسی بت کی عبادت کرتے دیکھا تو کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک خدا بنا دے، ایسا ہی بت بنا دے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہت جاہل قسم کے لوگ ہو کہ ایک طرف تو آزادی ملی ہے اور اب پھر بتوں کی غلامی سے باز نہیں آ رہے۔ تو غلامی کا عذاب ختم تبھی ہوتا ہے جب ایک طویل عرصے تک محنت و مشقت کے مراحل سے گزارا جائے۔ تو گویا کہ اس وادی سینا کے ٹریننگ کیمپ میں ان کو رکھا گیا۔ اس کے 2-3 مقاصد تھے۔ ایک تو یہ کہ جتنے بوڑھے ہیں جن کے دماغوں میں غلامی رچ بس چکی ہے، جنہیں عادت ہو چکی ہے کسی نہ کسی فرعون کی خدمت کرنے کی، آزادی اور حریت ان کے دل و دماغ میں نہیں ہے، وہ بوڑھے مر کھپ جائیں۔ اور پھر اس کیمپ میں جو باصلاحیت نوجوان ہیں ان پر موسیٰ علیہ السلام کام کر کے ان کو فوجی ٹریننگ دیں، انہیں جرأت اور ہمت پیدا کریں، بھوک پیاس برداشت کرنے اور اپنی آزادی اور وقار کی حفاظت کے لیے وہ جد و جہد اور کوشش کریں۔ اب اس کیمپ میں کھانے پینے کے لیے چیزوں کا مہیا ہونا ضروری تھا۔ پچھلے رکوع میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے لیے من و سلویٰ کا اہتمام کیا گیا، اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک کھانا، بلکہ بہت سے متنوع کھانے۔ یہ جو عام طور پر تاثر پایا جاتا ہے کہ صرف ایک ہی طرح کا کھانا تھا، صرف
اور وہ کھانا بھی صرف ایک من کی بہت ساری اقسام ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ کھمبیاں بھی من میں سے ہیں۔ تو وہ کھمبی کی شکل میں بھی تھا، ترنجبین کی شکل میں بھی تھا، اوس جیسے پڑتی ہے ایسے شبنم ایک شہد کی شکل میں بھی تھا۔ بہت ساری جو صحرائی چیزیں ہیں ان تمام کو من کہا جاتا ہے، جو ذائقے دار ہوں اور خوشبودار ہوں۔ تو یہ کھانا ان کے لیے تھا، اور سلوا بٹیر وغیرہ اور باقی پرندے جو ہیں ان کے کھانے پینے کے لیے تھے۔ اب پانی کی ضرورت پیش آئی تو پانی کا مطالبہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا۔ تو یہاں اس کا تذکرہ ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو میری ان نعمتوں کو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کا مطالبہ کیا اللہ سے کہ اس صحرا اور جنگل میں کھانا پینا تو ہو گیا لیکن پانی نہیں ہے، تو پانی ہمیں ملنا چاہیے۔ استسقا پانی مانگنا، طلب کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، لقومہ۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کائنات کا تکوینی نظام چلانے والی تمام مالا اعلیٰ کی قوتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اضرب بعصاک الحجر، آپ اپنی لاٹھی پتھر پر ماریے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو لاٹھی عنایت کی گئی تھی وہ انبیاء کا تسلسل تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے خاص طور پر یہ عطا کی۔ اور یہی وہ لاٹھی تھی جو شعیب سے، حضرت شعیب علیہ السلام جہاں رہے اور بکریاں چراتے رہے، تو یہ لاٹھی حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کو پہنچی تھی۔ یہ انبیاء علیہم السلام کی لاٹھی ہے۔ اس کے اندر جیسے اس عرضی قوتوں کے مطابق لکڑی کی صلاحیت تھی، ایسے ہی اس میں عالم مثال کی قوتوں کا بھی عمل دخل تھا۔ تو مثالی قوت اس لکڑی کے اندر شامل تھی۔ اسی لیے جب موسیٰ علیہ السلام نے وہاں فرعون کے سامنے اپنی لاٹھی ڈالی تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا تھا۔ تو وہ اس میں دونوں قوتیں، روحانی قوت بھی اعلیٰ ترین درجے کی تھی اور عرضی قوت بھی اس کے اندر موجود تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اپنی یہ لاٹھی پتھر پر ماریے۔ جیسے ہی پتھر پر مارا تو 12 قبیلے تھے ان کے، تو 12 چشمے اس پتھر سے، اس پہاڑ سے نکلتے ہیں۔ مثال کی مالا اعلیٰ کی تمام قوتوں نے پانی کے جو سوتے زمین میں یا پہاڑوں کے اندر تھے وہ چشموں کی صورت میں وہاں سے نکال دیے۔ عالم مثال کی طاقت مثالی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جیسے دنیا میں مقناطیس بغیر کسی ظاہری رابطے کے لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، تو مثال کی قوت جہاں بھی آ جائے وہ بھی مقناطیسی صلاحیت رکھتی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ مالا اعلیٰ میں کی طرف انسانی روحیں ایسے ہی کھنچتی ہیں جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھنچتا ہے۔ تو مالا اعلیٰ کی قوتوں کے اندر مقناطیسی قوت ہے کہ وہ اپنے اندر جذب کرتی ہیں چیزوں کو۔ تو پانی جہاں کہیں بھی تھا آس پاس، ظاہر زمین میں پانی ہے، پہاڑوں میں پانی ہے، تو جیسے ہی وہ لاٹھی جو عالم مثال کی طاقت اور قوت رکھتی تھی، اور وہ بھی مثالی طاقتوں ہی کے احکامات پر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری۔ قلنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کا جو تکوینی نظام ہے اس کی پکار موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے، اور اس کے ذریعے سے کیا ہے، پتھر پر جیسی لاٹھی پڑتی ہے تو 12 چشمے عدل و مساوات کے مطابق، تاکہ کوئی ایک دوسرے کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ ذیلی قومیتیں وہ افراد کی اجتماعیت کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ جیسے پوری بنی اسرائیل ایک قوم تھی، تو چونکہ 12 بھائی تھے اور ہر بھائی کی اولاد اس کے قبیلے کی طرف منسوب تھی،
تو اس قبیلائی نظام میں ہر قبیلے کے لیے، ہر قوم کے لیے 12 چشمے، اور پھر یہ بھی کہ جس برادری یا قوم میں افراد کی جتنی تعداد تھی، کسی میں 100 تھی، کسی میں 50 تھی، کسی میں 200 تھی، تو چشمے کا جو پانی نکلنے کا سائز ہے وہ بھی اسی کے حساب سے، کہ جہاں جتنے افراد ہیں ان افراد کے مطابق اتنا ہی پانی، کیونکہ جب پانی مساوی طور پر تقسیم ہونا ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ 12 ایک ہی سائز کے نل لگ جائیں، بلکہ جتنی افرادی قوت ہے اس کے مطابق اس چشمے سے پانی نکل رہا ہے۔ فن فجرت من حسنتا عشرۃ عینا، سو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹے۔ انفجار کسی چیز کو پھاڑ کر باہر نکلنا، تو بہہ نکلے اس سے 12 چشمے۔ قد علم کل اناس مشربہم، اور پھر تمام 12 کے 12 قبیلوں کو یہ علم بھی دے دیا گیا کہ ان کا مشرب یعنی ان کا چشمہ کون سا ہے، کہاں سے وہ پانی پئیں گے، ان کے پانی پینے کی جگہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے علم دیا اور ان کو ہر ایک کو معلوم ہو گیا، پانی کے سائز کی وجہ سے بھی اور موسیٰ علیہ السلام کی اطلاع دینے کی وجہ سے بھی کہ یہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں کا 12 کے 12 کی تقسیم ہو گئی۔ ہر ایک نے اپنا اپنا پانی پینے کا گھاٹ معلوم کر لیا، اور جب یہ مساوی طور پر پانی کی تقسیم ہوئی تو ان سے کہا گیا کہ کلو وشربو من رزق اللہ، من و سلوہ کھاؤ اور یہ جو پانی دیا ہے ہم نے اسے پیو، یہ اللہ کے جانب سے تمہارے لیے رزق ہے، من رزق اللہ۔ لیکن ایک شرط ہے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، ملک میں فساد مچاتے ہوئے مت پھرو۔ بدل کے عدل و انصاف کے ساتھ ان تمام چیزوں کے کھانے پینے کا عمل ہے۔ فساد کھانے پینے کی چیزوں میں ہی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ سوسائٹی میں جو مالی چیزیں انسانی احتیاجات کے لیے ہیں انہی میں ظلم اور زیادتی ہوتا ہے۔ اب جب ہر ایک کا الگ سے چشمہ اور اس کے پانی کی مقدار متعین ہو گئی مساوی طور پر، تو اب یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے حصے کا پانی بھی پیے اور جا کر دوسرے چشمے کے دوسرے حصے کا پانی بھی پی جائے۔ فساد یہی ہوگا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر چڑھائی کر دے اور اس کے چشمے پر ناجائز قابض ہو جائے، دوسرا تیسرے پر، اس طرح آپس میں کیا ہے۔ اور جب یہ ایک دوسرے کے پانی پر قبضہ کریں گے تو دنیا میں پانیوں پر ہی جھگڑے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرا پانی، وہ کہتے ہیں تمہارا پانی، یہ مسلم پانی، یہ ہندو پانی، یہ اب سندھی پانی اور یہ پنجابی پانی، یہ ڈیم فلانے جگہ پہ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے، جھگڑے پانی کے ہیں۔ تو قرآن حکیم نے یہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا لا تعثوا فی الارض مفسدین، فساد مت مچانا۔ پانی مساوی طور پر تمہارے لیے جتنے وسائل رزق زمین میں رکھے گئے ہیں، پانی کی صورت میں ہو یا دوسری، وہ تمام کے تمام مساوی طور پر ہیں۔ جیسے کل ذکر ہوا من و سلوہ کا، تو ہر آدمی کی مقدار کے مطابق اس کے چاروں طرف رات کو یہ من اور سلوہ اس کے پاس آ جاتا، بارش کی طرح یہ گرتا یا کھمبیوں کی طرح اگتا، اور وہ بٹیرے بھی اسی کی تعداد کے مطابق آتے۔ لیکن زیادتی کیا کرتے تھے، اپنا تو اپنی جگہ دبوچ لیا، دوسرے کا بھی پکڑ لیا، اسے ذخیرہ کر لیا۔ اسی طرح پانی اپنا بھی پی لیا اور دوسرے کا پانی بھی کیا ہے، اس پہ بھی قابض ہو جاتے ہیں۔ تو ذرا طاقتور ہوتے ہیں تو ان کے اندر یہ خرابی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کے مال پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن حکیم نے کہا لا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد مچاتے مت پھرنا۔ گویا کہ قانون اور ضابطہ بتلا دیا کہ تمام کھانے پینے کی چیزیں وہ تمہارے لیے مساوی اور عدل و انصاف کے مطابق ہوں، فساد کا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ جب ایک طویل عرصہ وہاں گزرا، اب پانی پی رہے ہیں، من و سلوہ کھا رہے ہیں، اور اس کے مطابق ان کی ٹریننگ کا عمل، پرانے بوڑھے تو صرف زندہ رہنے کے لیے ہیں، ان کی تو وہی نفسیات ہے، ان کو تو جتنا مرضی علاج کر لو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ جو پکی لکڑی ہو جاتی ہے ٹیڑھی، اس کو جتنا مرضی سیدھا کرنے کی کوشش کرو سیدھا نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی۔ تو اس لیے جن میں غلامی رچی بسی ہوئی تھی وہ تو اب ٹھیک ہو نہیں سکتے تھے، ان کو تو زندگی کے دن پورا کرنے کے لیے اس صحرا میں پھینک دیا گیا۔ اور ان میں سے جو نوجوان نسل ہے اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کام شروع کیا،
ان کی تربیت کا عمل ہے۔ اب یہ بوڑھے چند ہی دنوں میں کیا ہے اکتا گئے، جو تو جوان اور جد وجہد اور ٹریننگ میں لگے ہوئے ہیں تو ان کو تو زیادہ پرواہ نہیں ہوتی، وہ تو اپنی مشقت میں ہوتے ہیں، لیکن یہ جو مفت خورے بوڑھے پڑے ہوئے ہیں اب ان کو کھانا پسند نہیں آ رہا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسیٰ، جب تم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ایک کھانے پر اب ہم صبر نہیں کر سکتے، بس روز ہی یہی من اور یہی سلوہ، یہی من یہی سلوہ یہی پانی، تو یہ تو کوئی ذائقہ نہیں ہے، مزہ نہیں ہے۔ ویسے تو اس پوری وادی طی کے اندر گھوم رہے پھر رہے ہیں، بظاہر آزاد ہیں، لیکن ہے تو ایک کیمپ ہی، صحرا ہے۔ صحرائے سینا کے بارے میں انسانی تاریخ بتلاتی ہے کہ دنیا کا سب سے خوفناک ترین اور ہیبت ناک ترین صحرا ہے۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے سینکڑوں قافلے اور قومیں وہاں تباہ و برباد ہوئی ہیں۔ انسائکلوپیڈیا کا مطالعہ کیجیے تو صحرائے سینا انسانوں کو موت تک پہنچانے کا ذریعہ رہا۔ جو قافلہ ایک دفعہ بھٹک کر اس صحرا میں داخل ہو گیا، اس کو دوبارہ نہ تو راستہ ملا اور نہ ہی پانی ملا، اور پیاس اور بھوک سے کیا ہے مر کھپ گئے۔ اب ایسے بہت بڑے صحرا میں ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ ان میں سے کام کے آدمی نکالنا چاہتے ہیں تو اس لیے ان کے لیے کھانے پینے کا غیر معمولی بندوبست کیا گیا، لیکن صحرا کی زندگی سے یہ اکتا گئے۔ اب چاہتے ہیں کہ کسی شہر میں جائیں اور مختلف انواع و اقسام کے کھانے کھائیں۔ اب مصر میں رہتے تھے، غلامی کی حالت تھی، اور غلامی کی حالت کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ کیا کوئی ادھر سے مل گیا، کوئی ادھر سے مل گیا، کوئی بھیک مانگنے سے کسی کے یہاں سے دال مل گئی، سالن مل گیا، گوشت مل گیا، کبھی کچھ کھا لیا، کبھی ورائٹی چاہتے ہیں کھانے میں۔ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانا کھانے پر مسلسل صبر نہیں کر سکتے۔ فادع لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، یخرج لنا مما تنبت الارض، ہمارے لیے یہاں وہ چیزیں تمام جو زمین سے اگتی ہیں وہ اللہ پاک ہمارے لیے نکال دے۔ یہ خالی پانی ہے، من ہے اور سلوہ ہے، تو زمین کی کاشت سے جو زمین کے اندر سے چیزیں نکلتی ہیں کون کون سی؟ من بقلھا، کوئی ترکاریاں ہونی چاہیے، طرح طرح کی سبزیاں ہونی چاہیے، وقثائھا، ککڑی ہونی چاہیے، سلاد کے طور پر ہم کھائیں، سلاد مانگ رہے ہیں وہاں پر، وفومھا، اور گندم ہونی چاہیے۔ یہ گندم کے بغیر تو رہ نہیں سکتے، آدم بھی تو گندم کھا کر ہی نیچے آئے تھے۔ گندم کا ایسا منہ کو ذائقہ لگا ہوا ہے کہ یہاں اب گندم مل نہیں رہی دلائی کیمپ میں، یہ جو قیدیوں کا کیمپ ہے یہاں کھانے پینے کو گندم نہیں مل رہی، تو اب گندم کے بغیر کہتے ہیں ہم رہتے نہیں، ہمیں گندم چاہیے۔ وعدسھا، اور ہمیں مسور کی دال چاہیے، وبصلھا، اور ہمیں پیاز چاہیے۔ سالن تبھی بنتا ہے جب پیاز سے کیا ہے بنایا جائے، تو ذائقے دار یہ ساری چیزیں، پیاز چاہیے، دھنیا چاہیے، ترکاری چاہیے، ککڑی چاہیے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے وقوف لوگ ہو، بٹیر مل رہے ہیں گوشت، اور وہ بھی بھنا ہوا، اور ادھر سے کیا ہے شہد کی طرح کا میٹھا من مل رہا ہے، ساری غذائی خصوصیات کا حامل جامع ترین غذا تمہیں مل رہی ہے اس صحرا کے اندر۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو اس چیز کو جو کم تر درجے کی ہے اس کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں جو بہتر ہے؟ گوشت کے اندر طاقت ہے، غذائیت ہے، صلاحیت ہے، شہد کے اندر اور ان چیزوں کے اندر انسان کے لیے توانائی کی تمام چیزیں موجود ہیں، تو اب یہ صرف زبان کے چٹخارے اور ذائقے کی وجہ سے تمہیں پیاز چاہیے، دالیں چاہیے، ترکاریاں چاہیے، اور اس طرح کی چیزیں کھائیں جو سوائے گیس پیدا کرنے کے اور کچھ نہیں۔ پیاز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پیاز کھایا یا ترکاری یا تھوم کھایا، سوم جسے کہتے ہیں، لہسن، وہ ہماری مسجد میں داخل نہ ہو۔ من اکل البصل، جس نے یہ بصل پیاز کھائے،
فلا يدخلن مسجدنا، وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، بدبو پھیلاتا ہے وہ۔ اسی لیے ترکاریاں اور سبزیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت سے نہیں ان کو استعمال کیا، کہا کہ تم کھا لو بس۔ جو صرف زبان کا چٹخارا یا ذائقہ ہے لیکن معدے میں جا کر کیا ہے، گیس پیدا کرتی ہے اور خون بھی سالے پیدا نہیں کرتی۔ لیکن شہری زندگی کی ضروریات میں سے یہ ہے کہ شہریوں کو چٹخارے چاہیے۔ اب یہ دیہات سے تنگ آ چکے ہیں، اب یہ آباد علاقے میں جانا چاہتے ہیں، صحرا ہے بالکل جنگل، اور وہاں سے نکل کر اب یہ شہری زندگی میں آنا چاہتے ہیں جہاں آباد علاقے ہیں۔ تو شہروں کے چاروں طرف سبزیاں اور باقی چیزیں پانی کی سیرابی کی وجہ سے وہاں کاشت ہوتی ہیں، اور وہ سب سبزیاں اور تمام چیزیں شہر کے اندر آتی ہیں۔ تو پہلی بات تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہی، اتستبدلون، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو اس کو، جو چیز ادنا درجے کی ہے، پست ترین ہے، اس کے بدلے میں جو زیادہ بہتر ہے اور عمدہ ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی اللہ پاک نے کہا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، کسی شہر میں جاؤ۔ شہر میں جانے سے تو انہوں نے شروع میں انکار کیا، ان کو تو اس وقت کہا تھا کہ یہ قوم عمالقہ تمہارا اپنا شہر ہے بیت المقدس، جس پر ظالم لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، لڑائی بھڑائی کرو، ان کو مقابلہ کرو اور ان سے فتح کر کے وہاں جا کر شہری اپنی قومی حکومت قائم کرو، اپنا ریاستی نظام بناؤ۔ لیکن یہاں اتنا عرصہ تک حالت میں رہنے کے بعد اب یہاں یہ چیزیں مانگ رہے ہیں، یعنی حکومت کا اعلیٰ ترین درجہ جو موسیٰ علیہ السلام پہلے دے رہے ہیں اس کی طرف تو توجہ نہیں ہے، صرف زبان کے چٹخارے کی طرف توجہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہ تمام چیزیں تو تب ملیں گی کہ جب تم اس مصر میں شہر میں جا کر اپنی تہذیب، اپنا قومی حکومت کا نظام بناؤ گے، شہری ریاست تشکیل دو گے، تبھی یہ چیزیں ملیں گی۔ تو اس کے لیے لڑائی لڑنی پڑے گی، مقابلہ کرنا پڑے گا دشمن کا، ظلم کا نظام ختم کرنا پڑے گا، اپنی حکومت بناؤ گے، اپنا شہری نظام بناؤ گے تو پھر یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ تو یہ صحرا سے، وادی سینا سے چلو بیت المقدس کی طرف، اہبطوا مصرا، اترو کسی شہر میں، فإن لکم ما سألتم، تو تمہارے لیے وہ تمام چیزیں مل جائیں گی جو تم نے اب سوالات کیے ہیں۔ یہ اگر چیزیں لینی ہیں تو پھر آپ کو شہر فتح کرنا ہوگا، اپنے شہر میں جا کر اپنا حکومتی نظام بنانا ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تو ان کو توفیق نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام 40 سال تک ان کو یہ دعوت دیتے رہے، لیکن ان کے کانوں پہ جوں نہیں رنگی، بس چٹخارے زبان کے یاد آ رہے تھے جو پیچھے انہوں نے وہاں مصر میں فرعون کی بھیک سے اور ان کی غلامی کی ٹکڑوں پر جو یہ کھاتے پیتے تھے، تو وہ ان کو یاد آ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیچھے ایک جماعت تیار کر دی تھی، یوشع بن نون جو نوجوان موسیٰ علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے، ان کی قیادت میں ایک نوجوانوں کی پوری ٹیم تیار ہو چکی تھی۔ 40 سال گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، اور وہ باقی سارے کے سارے بوڑھے جتنے بھی تھے غلامانہ ذہنیت والے، وہ بھی مر کھپ گئے۔ تو اب یہ نوجوانوں کی پوری جماعت لے کر چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت جو ہے یوشع بن نون کو ملی، اور یوشع بن نون علیہ السلام نے ان تمام کو لے جا کر پھر اسی طرح بیت المقدس فتح کیا، وہاں اپنی حکومت قائم کی، اپنا ایک نظام بنایا۔ تو تب جا کر یہ ان کو ایک بہت بڑے انعام کا جو اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا وہ ان کو نصیب ہوا۔ تو اس کے لیے تو جد و جہد اور کوشش کرنی پڑے گی۔ جیسے آدم علیہ السلام نے گندم کھا لی جنت میں، تو اللہ میاں نے کہا بھی گندم کھانی ہے تو جنت سے نکلو، پھر جا کر خود ہی کاشت کرنی پڑے گی، جاؤ اور زمین میں جا کے محنت مشقت کرو، اپنا نظام بناؤ، اپنی خلافت اور حکمرانی کا نظام بناؤ جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو ایسے ہی صحرائے سینا میں جو یہ درمیانہ دور ہے جس میں بنی اسرائیل کو وہاں سے لائے ہیں اور وہاں مفت میں من و سلوہ اور کھانے پینے کی چیزیں مل رہی ہیں، تو یہ مفت تو تب تھا کہ جب تک تم یہاں رہ کر تربیت اور ٹریننگ حاصل کرو، اور اگر یہ جذبہ یا شوق پیدا ہو گیا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں کھانی ہیں، تو پھر اس کھانے کے لیے تو تمہیں شہر جانا پڑے گا۔ اپنی شہریت بناؤ، اپنی حکومت قائم کرو، اپنے آزاد سسٹم بناؤ، اور اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں مل سکتی ہیں۔ اہبطوا مصرا، وہی جملے ہیں کہ اس شہر کی طرف رخ کرو، فإن لکم ما سألتم۔
قرآن حکیم نے یہ تمام واقعات انعامات الہیہ کے ان کے اوپر بیان کرنے کے بعد کہا کہ آج تمہاری حالت یہ ہے، مدینے کے یہودیوں سے مخاطب ہو کر، کہ دیکھو ہم نے کتنے انعامات کیے، تمہیں بار بار حکومتیں دی، ہاں جی، تم پر جہاں جہاں کسی مصیبت مشقت میں رہے تو انبیاء علیہم السلام نے اس کے مطابق تمہاری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہاں جی اللہ سے دعا بھی کی، مطالبے بھی کیے، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ ہر نعمت کے بعد تم نے اس نعمت کو جھٹلایا، انبیاء کو قتل کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، اس کے نتیجے میں آج حالت یہ ہے تمہاری کہ تم پر ذلت اور رسوائی مسلط ہو گئی۔ پہلے عیسائیوں کے غلام رہے جب انہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا، اور اب تمہیں ہاں جی مسلمانوں کا غلام بن کر رہنا ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ڈالی گئی ان پر ذلت اور مسکنت۔ کسی قوم کی شناخت اعلیٰ ترین درجے پہ تبھی ہوتی ہے جن میں عزت ہو اور معاشی خوشحالی ہو، سیاسی طور پر ان میں عزت ہو، اور عزت تبھی ہوتی ہے کہ جب آپ کی اپنی حکمرانی ہو۔ دوسروں کی حکمرانی میں رہنے والی قوم وہ عزت نہیں پا سکتی، وہ تو غلامی کی ذلت سے۔ تو ذلت اور عزت، عزت اسی کی ہوگی جس کی حکمرانی ہوگی، جس کا اپنا قومی نظام ہوگا، جس کا اپنا سیاسی نظام ہوگا، اس کے لیے عزت ہے، اور ذلت اس کے لیے جو غلام ہے۔ ذلت اور عزت کا تعلق سیاسی نظام کے ساتھ ہے، سیاست کے ساتھ ہے، اور مسکنت معاشی غربت، اس کا تعلق معاشی معاملے کے ساتھ ہے۔ یا معاشی طور پر خوشحال اور مطمئن زندگی ہوگی، اور یا معاشی طور پر مسکنت اور غربت کی حالت ہوگی، محتاجی کی حالت ہوگی کہ آپ دوسرے سے کیا ہے، مسکین ہمیشہ دوسرے کے سامنے کیا ہے، ہاتھ پھیلائے رہتا ہے، محتاج ہوتا ہے۔ تو ایسی معیشت جو محتاجی کی ہو کہ آدمی خود پیسے خرچ کرنے کی اہلیت سے محروم ہے، پیسے ہو ہی نہ، دوسرے کے سامنے ہر وقت ہاتھ پھیلانا پڑے گا، یار اتنے پیسے دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، تو اسے مسکنت کہتے ہیں۔ اور اگر پوری کی پوری ریاست بھیک کا پیالہ لے کر مانگنے کے لیے نکل کھڑی ہو تو پوری کی پوری قوم ہی مسکنت کی حالت میں ہے۔ تو ایک سیاسی عذاب ہے اور ایک معاشی عذاب ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ ان کے اوپر یہ سیاسی اور معاشی دو عذاب مسلط کر دیے گئے ہیں۔ ضربت علیہم، ڈال دی گئی ہے ان کے اوپر، مسلط کر دیا گیا ہے، فیصلہ کر دیا گیا ہے، لازمی بنا دیا گیا ہے ان کے اوپر یہ دو باتیں۔ اور تیسری ایک اہم ترین بات جو سوسائٹی میں ہوتی ہے، وباء بغضب من اللہ، آدمی کا فکر اور سوچ ایسی ہو کہ جو غضب کا باعث بنے، اللہ کے غضب کا باعث بنے، حکمرانوں کے غضب کا باعث بنے، افکار فاسد ہوں، نظریات غلط ہوں، تو وہ غلط نظریات غضب الہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ علم موجود ہوتا ہے اور علم پر عمل نہیں کرتے تو غضب کا باعث ہے۔ تو فکری خرابی کے نتیجے میں یا علمی خرابی کے نتیجے میں غضب الہی نازل ہوتا ہے کسی قوم پر، اور سیاسی خرابی کے نتیجے میں ذلت آتی ہے، اور معاشی بدحالی کے نتیجے میں مسکنت آتی ہے۔ تو کسی سوسائٹی کے عمرانی نظام کے لیے تین ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کا فکر و نظریہ یا علمی حالت کیا ہے، اس کی سیاسی حالت کیسی ہے، اور اس کی معاشی حالت کیسی ہے۔ تو تین چیزیں تو یہود کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں، خاص طور پر بنی اسرائیل کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تین عذاب تم پر مسلط رہیں گے۔ آگے دوسرے پارے میں آئے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مستقل طور پر یہ ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر ہے، ذلت بھی، مسکنت بھی، اور غضب الہی بھی، اور اس کی وجہ خود قرآن نے بیان کر دی۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق۔ اس کا سبب یہ ہے کہ 4000 کے قریب ہمارے پاس انبیاء آئے ہیں، اور انبیاء نے آ کر تمہیں سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت دی ہے، فکر دیا۔ تو جو علم و فکر
انبیاء علیہم السلام کے قلوب مطہرہ سے تمہارے سامنے آیا، تم نے اس کا انکار کیا، صحیح فکر اور نظریے کو قبول نہیں کیا، اور انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کی، کفر اختیار کیا، غلط افکار و خیالات کے اسیر رہے، خواہشات ہمیشہ غالب رہیں، لذتوں کے پیچھے پڑے رہے، مفادات کے پیچھے پڑے رہے۔ انبیاء کی تعلیمات جو خدا پرستی اور انسان دوستی کی تھی وہ تمہارے دماغ میں کبھی نہ آئی۔ یکفرون بآیات اللہ، اور پھر وہ انبیاء جو تمہارے لیے ایک بہتر سیاسی اور معاشی نظام بنانا چاہتے تھے، تمہیں عزت دینے کے لیے، تمہیں مسکنت سے نکال کر خوشحالی کی طرف لانے کے لیے، تو تم نے ان کے ساتھ کیا حرکت کی؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ناحق تم انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ ان کی تاریخ کہ ان 4000 انبیاء کے قتل کے درپے کسی کو حقیقتاً قتل کر دیا اور کسی کو سیاسی طور پر قتل کر دیا، یعنی ان کی بات نہیں مانی، اور کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے، کہیں بس چلا کہیں بس نہیں چلا، لیکن مجموعی طور پر تم نے قتل انبیاء کا کردار ادا کیا۔ انبیاء کے فکر، ان کی سیاست، ان کی معیشت جو تمہیں عزت دینے کے لیے تھی، تمہیں مسکنت سے نکالنے کے لیے تھی، تم نے اس کا انکار کیا اور ان کا قتل کیا۔ انبیاء اور انبیاء کے حواریین اور ان کے تربیت یافتہ لوگوں کی بات نہیں مانی۔ آگے صورت بنی اسرائیل میں اللہ پاک فرمائے گا کہ تم لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا، تکبر اور غرور کیا اور تم نے فساد مچایا، تو پھر ہم اپنے بندوں سے تمہیں سزا دلوائیں گے، اور بندے ضروری نہیں کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں۔ فضیلت دی تھی تمہیں علم میں اور عمل میں، اور ان دونوں کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ تم باعزت حکمرانی قائم کرتے اور معیشت کا بہتر نظام بناتے، اللہ کی آیات کا اقرار کرتے، لیکن تم نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ اور پھر ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، انبیاء کو قتل کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، اور یہ اس لیے بھی سزا تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی، انبیاء علیہم السلام کی بات نہیں مانی، اور وکانوا یعتدون، اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے، ظلم کرنے والے تھے لوگوں پر، معاشی معاملات میں ظالم اور سیاسی معاملات میں ڈسپلن نہ رکھنے والے نافرمان۔ جہاں کسی سوسائٹی کی تمام لوگ سسٹم کے فرما بردار بن کر سیاسی عزت کے حصول کے لیے کام کرتے ہیں، وہ قومیں ترقی کرتی ہیں، اور جہاں ڈسپلن توڑنے کا عمل ہو، نافرمانی ہو، سوسائٹی میں انارکی پھیلائی جائے، انفرادیت کو فروغ دیا جائے، تو حکومتی نظام، سیاسی نظام منتشر ہو جاتا ہے، وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ عصوا عصیان سے ہے، نافرمانی کرنے والے، انبیاء کی نافرمانی کی۔ وہ انبیاء جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے، تو ان انبیاء کی سیاست کو قتل کرنا، ان کی نافرمانی اختیار کرنا، ان کے ڈسپلن کو نہ ماننا، وہ جو اجتماعیت قائم کرنا چاہتے ہیں اس اجتماعیت کو قائم نہ کرنا، اور وکانوا یعتدون، اور حد سے تجاوز کر کے ظلم کرنا، لوگوں کا مال لوٹنا، فساد مچانا، تعلن علوا کبیرا، لوگوں پر تکبر اور غرور کرنا، یہ امراض، اور ان امراض کے نتیجے میں ضربت علیہم الذلت، ان کے اوپر ذلت، مسکنت اور غضب الہی، تین چیزیں ان کے اوپر اللہ کی طرف سے مالا اعلیٰ کی لعنت ان کے اوپر پڑتی رہے گی۔ یہودیوں کی یہ حالت رہے گی۔ آگے قرآن حکیم نے اگلے پارے میں کہا ہے، سیاسی، معاشی اور فکری گمراہی سے اور ذلت اور مسکنت سے نکلنے کے صرف دو راستے ہیں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے دین، اللہ کی بات مان لیں، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کتاب مقدس، مسلمان ہو جائیں۔ مسلمان ہو جائیں تو ان یہودیوں سے یہ ذلت اور رسوائی اور یہ غضب الہی کی حالت ختم ہو جائے گی۔ ایک شکل یہ ہے۔ دوسری شکل یہ کہ اگر یہ مسلمان نہ بھی ہوں، ان کو ذلت سے نکلنے کا ایک اور راستہ ہے کہ حبل من الناس، کسی اور کافر جماعت یا کسی اور انسانی جماعت کی رسی پکڑیں، ان کے محتاج ہوں،
ان کے کندھے پر سوار ہو کر اپنے لیے کوئی چھوٹی موٹی حکومت بنا لیں۔ آج اسرائیل کی حکمرانی اور یہودیوں کی حکمرانی، یاد رکھو، اسی ذلت اور رسوائی کی حالت کی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ پیچھے ہٹ جائے تو اتنا چھوٹا سا اسرائیل یہودیوں کا، اس کی کیا طاقت اور قوت ہے کہ وہ کیا ہے اپنی حکمرانی قائم کر سکے۔ اعلان بلفور جو 1919 میں ہوا تو وہ بھی برطانوی وزیر خارجہ کی صہیونیت پسندی کی وجہ سے ہوا، ورنہ یہودیوں کی حالت کیا تھی کہ یہ اپنا آج بڑا پراپیگنڈا کیا جاتا ہے ہاں جی بے وقوفوں کی طرف سے کہ جی یہودیت پوری دنیا پہ حکمرانی کر رہی ہے۔ یہودیوں کے بارے میں یہ غلط بات کہ جی بڑے ذہین ہیں، بڑے عقل مند ہیں، بڑے ترقی یافتہ ہیں، بڑے سائنٹسٹ ہیں، بڑے دنیا کے کاروبار پر قبضہ ہے، بلکہ امریکہ پر بھی یہودیوں کا قبضہ ہے، یہ لغویات ہیں ہاں جی۔ اس کا تعلق قرآنی نصوص کے بالکل خلاف ہے۔ یہودیت کے لیے تو ذلت اور رسوائی کا معاملہ ہے۔ اب اگر کسی یہودی ریاست کی تشکیل ہوئی ہے تو حبل من الناس ہے، امریکہ کی وجہ سے ہے، ظالم صہیونیت کی وجہ سے ہے۔ صہیونیت اور یہودیت میں زمین آسمان کا فرق ہے، یاد رکھو۔ صہیونیت وہ جو مصنوعی طور پر یہودیوں کے پشت پناہ بن کر، یہودیوں کو اعلی کار بنا کر مسلمان خطوں اور ملکوں اور قوموں کے اوپر تباہی اور بربادی اتارتے ہیں، یہ صہیونیت ہے ہاں جی۔ ورنہ جو اصل یہودیت ہے مذہب کے تناظر میں، اس کے لیے تو یہ ذلت اور رسوائی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ تو مصنوعی یہودی ہیں جن کا قبضہ ہے۔ آج اصلی یہودی خود اسرائیل کے اندر بھی ذلت کی حالت میں، وہ جلسے جلوس بھی نکالتے ہیں کہ ہم یہ جنگ کی حالت میں کیوں ہیں۔ وہ اپنے فلسطینیوں کے ساتھ معاملات حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو سامراجی طبقہ یہودیت کے نام سے وہاں پر مسلط ہے جی، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی، تو یہ تو حبل من الناس ہے، اس کا حبل من اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو ذلت اور رسوائی قرآن کی نص سے قطعی ہے۔ انبیاء کا قتل عام انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کیا ہے اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے، نافرمانی کا نظام بنایا ہے اور ظلم اور زیادتی کا ماحول پیدا کیا ہے، لہذا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، یہ ہر حال میں رہے گا۔ تو آج دوسروں کے کندھے پر سوار ہو کر اپنی ریاست کی تشکیل کی بات کرتے ہیں، ورنہ تو آج اگر امریکہ، برطانیہ یا اقوام متحدہ نام نہاد اس کی پشت پناہی چھوڑ دے تو ان یہودیوں کی کیا حیثیت اور طاقت ہے۔ اور یہ بھی ایک طرح کی ذلت اور رسوائی ہے کہ آج ان عیسائیوں کے تابع ہیں جی، وہی عیسائی جو مسلمانوں کی آمد سے پہلے بیت المقدس کے اندر ان کو 300 سال سے انہوں نے نکال کر باہر پھینک رکھا تھا۔ مسلمانوں نے تو پھر بھی ان کو انسانی بنیادوں پر عزت دی، آج یہی ان کی غلامی کر رہے ہیں، انہیں عیسائیوں کی۔ وہ ان کو اپنا اعلی کار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، چھوٹی سی ریاست بنا کر پھر ان تمام سے جو کام لیے جا رہے ہیں پوری دنیا میں ہاں جی، وہ غلامی کی ذلت نہیں تو اور کیا ہے۔ اس ذلت اور رسوائی کو قرآن حکیم نے یہاں واضح طور پر بیان کر دیا۔ تو قرآن حکیم نے بنی اسرائیل کی خرابیاں بیان کر کے آخری جو نتیجہ نکالا ہے، اب بھلا ان تعلیمات کے حامل لوگوں یا ان رویوں اور کردار کے حامل لوگوں کی بنیاد پر کوئی قومی یا بین الاقوامی انقلاب لایا جا سکتا ہے؟ یہ بنی اسرائیل کا قصہ اللہ میاں نے چھیڑا ہی اس لیے کہ اس دور میں یہودیت اور عیسائیت اس قابل نہیں رہی کہ وہ کسی قومی یا بین الاقوامی سطح میں انسانیت کی کوئی خدمت کا کردار ادا کر سکے۔ اب واحد اگر کوئی تعلیم ہے تو وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ دین اسلام کی ہے، قرآن کی تعلیمات کی ہے۔ مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ ایک عیسائی راہب، اس نے یہاں ہندوستان میں جو اس نے عیسائیت اختیار کی، اس نے کہا کہ بس قرآن کی ضرورت نہیں، بائبل کافی ہے۔ تو مولانا نے انہی آیات کے تناظر میں مولانا سندھی نے کہا کہ بھائی بائبل اگر کافی ہوتی تو پھر تو کیا ہے، تم ذلت اور رسوائی کی حالت سے نکلے ہوئے ہوتے، لیکن یہاں کیسے ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر رہی ہے، پچھلی پوری کی پوری تاریخ اس بات کی گواہی دے رہی ہے، اور یہ تمام امراض تمہارے اندر رہے ہیں، یہ جتنے بھی پیچھے بیان کیے ہیں تمام تر انعامات کے باوجود، تو ایسی حالت میں یہ تعلیم جو ہے انجیل کی یا تورات کی، وہ اس قابل کیسے ہے کہ وہ بین الاقوامی سطح کا کوئی کام کر سکے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب سے پچھلے 150-200 سال سے عیسائیوں کا دنیا بھر میں تسلط ہوا ہے، یورپین قوموں کا تسلط ہوا ہے، پوری دنیا عذاب میں مبتلا ہے۔
مسلمانوں کے 1200 سالہ دور میں انسانیت ہر جگہ رواداری اور امن کے ساتھ رہی، اور ان کے 200 سالہ دور میں 2 بڑی جنگیں لڑی گئیں جن میں لاکھوں انسان قتل ہو گئے، سفاکیت کی انتہا کر دی۔ تو یہ کیسے قابل عمل ہے ہاں جی انجیل یا تورات آج کے اس دور کے اندر، کہ آج اس کے حاملین دنیا میں سب سے زیادہ ظالم، سب سے زیادہ بد اخلاق، سب سے زیادہ انسانیت دشمنی کا کردار ادا کرنے والے، دنیا میں اگر انسانیت کے لیے بہتر نظام بنانے والی کوئی کتاب ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف کتاب مقدس قرآن حکیم ہے۔ اس پر جو ایمان لائیں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ اگلے رسول سے قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہم صلی اللہ اجمعین۔